الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة فكأنما مطر أهله وماله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قلوب ومن عجم تاجدار حرم ہے شہنشاہی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام او نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر قدم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تو پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروں درود و سلام دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں سب حسینوں سے بڑھ کر کے تم ہو حسین قاسم رزق رب العلا ہو تم ہی تم پہ ہر دم کروں درود و سلام فکر امت میرا تو روتے رہے آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے تم پہ قربان جاؤں میرے محجبی تم پہ ہر دم کروں سلام پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے یا غریبوں کی بگڑی بناتے رہے سے کوثر پہ مت بھول جانا کہیں تم پہ ہر دم کروں درود و سلام حمد و سلام کے بعد سامع عظیم اللہ جل وعلا ایک بار پھر جمعہ کی مبارک تھی
بابرکت رحمتوں بھری ساعتیں قدر فرمائیں، بارگاہ الوہیت میں، بارگاہ ربوبیت میں، بارگاہ قدوسیت میں دعا کریں۔ کریم کرم بالائے کرم فرمائیں، دارین یعنی دونوں جہانوں کی سرخ روئی کامیابی کامرانی ان سب کا تمام ایمان کا مقدر فرمائیں۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم آمین۔ حضرت محترم، ماہ رمضان کی مقدس ساعات کی عصمت والی گھڑی ہے، جبکہ ہمہ وقت رحمت خداوندی کا نزول ہو رہا تھا، ختم ہو گئی۔ ماہ رمضان کیا ختم ہوا کہ ہمارے دل کے اندر ایمانی جوش و جذبات جو معجزم تھے، نماز کی ادائیگی، روزہ کی ادائیگی، دیگر صدقہ و خیرات کا اہتمام، فکر آخرت کی طرف توجہ، مسجدوں کی آبادی یعنی کثرت کے ساتھ اہل ایمان کا آنا، اچانک یہ گھڑیاں ختم ہوئی تو گویا ہمارے ایمان کی روشنی بھی آہستہ آہستہ نہیں، اچانک ہی ماند ہونا شروع ہو گئی۔ وہ دل جو انسانوں کو، مسلمانوں کو کھینچ کر مسجد کی طرف لا رہے تھے، شیطان چونکہ قید سے آزاد ہو گیا، شاید اس کا غلبہ، اس کا قبضہ، اس کا تسلط ہمارے قلوب، ہمارے اذہان پہ ہو گیا، جس کی وجہ سے عید سعید کے بعد تو نماز کی ادائیگی والوں کی کمی بہت بڑے خسارے کا پیغام دے رہی ہے کہ ساتھیوں، ماہ رمضان ہی میں نماز فرض نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر عاقل و بالغ مسلمان پر ہر روز 5 مرتبہ اس فریضہ کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم اور پہلا رکن ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس صاحب ایمان پر پہلا عبادتی عمل نماز کی فرضیت ہے۔ نماز کا انکار کرنا، کفر اور سستی کی وجہ سے نماز کا نہ پڑھنا یقیناً بہت ہی بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ اللہ جل شانہ نماز کی ادائیگی کی اسی طرح توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ اس کے لطف و کرم سے ماہ رمضان میں نماز ادا کرنے کا شوق و شغف تھا۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی نہیں کرواتے ہیں، دیگر معاملات ہوں تو پوچھا جاتا ہے، کہیں دوستوں کی رات کو کسی ہوٹل پہ محفل چلتی ہو، سجتی ہو، کسی کھیل کے میدان میں نوجوانوں کا روزانہ آنا جانا ہو، حاضری ہو، کسی کے سرائے پہ، کسی کی بیٹھک میں رات کو گپ شپ کی محفل سجتی ہو،
ایک آدھ دن کوئی نہ آئے احساس ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن اس سے پوچھا جاتا ہے یار وہ کل رات تو آیا کیوں نہیں، کل تو آیا کیوں نہیں؟ کھلاڑی تماشا ایک دوسرے سے پوچھتے یار وہ روزانہ تو کھیل کے میدان میں آتا تھا، آیا کیوں نہیں؟ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے واہیات و لغویات، جھوٹ، دوسروں کی غیبت، چغلی، یہ بربادی کرنے والے اعمال قبیحہ کرنے والے لوگ بھی ایک آدھ دن ہوٹل پہ ملاقات نہ ہو، پوچھا جاتا ہے یار تو کل آیا نہیں تھا، کون سی ایسی مصروفیت تھی؟ اداروں میں ملازمت کی کیفیت ہے یا اسکولوں کالجوں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء ایک آدھ دن غیر حاضری ہو جائے، چلو ذمہ داروں نے تو پوچھنا ہی ہے، دفتر کے آفیسر نے تو پوچھنا ہی ہے، طلباء بھی، دیگر ادارے کے کارکنان بھی اپنے ساتھی کی ایک دو چھٹیوں کرنے کی وجہ سے پوچھتے ہیں کیا خیریت تو تھی، تو آیا کیوں نہیں؟ یقیناً یہ احساس ہمدردی، جذبات محبت و مرحمت اچھے ہیں، قابل سر تحسین ہے، یار اس طرف ہم کیوں نہیں سوچتے، اس طرف ہم کیوں فکر مند نہیں ہوتے؟ خود آگے نہ آنے والوں کے بارے میں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں ہم فکر مند کیوں نہیں ہوتے؟ یہ میں نے بھی اپنے گریبان میں جام کے سوال کرنا ہے، آپ نے بھی اللہ توفیق نے سوچنا ہے کہ یار یہ اتنا اللہ معاف فرمائے نہ کرے کفر نہ باشد گیا گزرا کام تو نہیں تھا کہ جس کے بارے میں اتنی بے توجہی کہ احساس ہمدردی ہی نہ رہا، پوچھیں تک نہیں کسی سے، اسلامی نقطۂ نظر کو دیکھا جائے تو یہ عبادات کے جتنے بھی انداز سے حقیقت تو میرے رب کا حکم ہے ادا کرنے، لیکن انسانیت کے باہم قربت کے لیے اور ایک دوسرے کے حالات سے آشنائی اور آگاہی کے لیے بھی یہ سارے عبادت کے معاملات جو ہے نا یہی پیغام دے رہے ہیں۔ 5 وقتہ نماز، 5 وقت اہل محلہ کی آپس میں ملاقات یہ تقاضا کر رہی ہے کہ گویا دن میں تم نے 5 مرتبہ ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کی خیریت عافیت سے آشنا ہونا ہے۔ ایک دفعہ نہیں پوچھنا گھر جا کے، 5 وقت با جماعت نماز کا اہتمام اس بات کا مظہر ہے کہ باہم ایک دوسرے کی کیفیت کا تمہیں پتہ چلتا رہے کہ وہ جو نہیں آیا کہیں کوئی مشکل میں تو نہیں ہے، کہیں بیماری میں تو نہیں الجھ گیا۔ پھر اسی طرح جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع، یہ اس سے 5 وقتہ نماز سے بھی زیادہ اہل علاقہ کا اکٹھے ہونا، یہ بھی کہ چلو جو روزانہ 5 وقت نہیں مل رہے تھوڑا تھوڑا دور رکھتے ہیں، 8 دن میں ایک دن تو وہ ایک ہی مقام پہ اجتماعی طور پہ عبادت کے لیے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ کر تسلی رکھیں کہ میرا فلاں ساتھی ٹھیک ہے نا، کوئی پریشانی تو نہیں نا، بیمار تو نہیں نا، اللہ کے گھر میں آیا ہے دیکھ لیا۔ اسی طرح
عیدین کے ایام یہ بھی اس سے کافی وقت بعد دور دراز کے لوگوں کا مل بیٹھ کر ایک دن کی جگہ پہ اجتماع عید کا اکٹھ، یہ بھی اسی ایک دوسرے کی حالات حاضرہ کی کیفیت کو جاننے کے لیے، اور سب سے بڑا اسلامی اجتماع جس کو حج کہتے ہیں کہ روئے زمین پہ رہنے والے، مختلف علاقوں مختلف ملکوں میں رہنے والے جب ایک مرکز پہ ایک شہر میں اکٹھے ہوں گے اور اس وقت کے حاکم وقت کی قرب میں آ کر اس کا خطبہ سن کے اپنے اپنے علاقائی مسائل، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اپنے اپنے علاقوں کے کارکردگی اور اس کا جائزہ جب پیش کریں گے، اور پھر باہر سے ایک پیغام ان مشکلات کو ازالہ کے لیے یہ اجتماعی طور پہ جو دیا جائے گا، یہ بھی اجتماعیت اور انسانوں کو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ کرنے کا ایک عظیم الشان، بغیر اعلانات کے، بغیر کوئی اشتہار چھپوائے، بغیر کوئی میڈیا پہ واویلا کرتے کہ جی آ جاؤ جی آ جاؤ جی آ جاؤ جی، نہیں، ایک دن مقرر کر دیا میرے رب نے کہ میدان عرفات کے سال میں اہل سرمت جمع ہو گئے مختلف ملکوں کے، اور اپنے اپنی ملک کی حالات اسلامی نقطۂ نظر کے تحت وہاں بتائیں گے بھی، اور وہاں سے جو ان کے حل کا پیغام ملے گا اس کو اپنے اپنے ملکوں میں جا کر، اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو ایک ایسی اجتماعیت کا ایک ایسا عظیم و شان مظہر اور اظہار نظر آئے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ لیکن اس طرح شاید ہی اہل حق کے علاوہ ہم میں سے کسی کو احساس ہو۔ تو بہرحال نماز پنجگانہ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کا، دکھ سکھ بانٹنے کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں گے، تو اس طرح محبت پروان چڑھے گی اور معاملات بھی سلجھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس کے لیے میں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، ہر بندے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان کو جہاں اس کی ذمہ داری جس انداز میں بنتی ہے اس کو نبھانا چاہیے۔ تو بہرحال آج چونکہ نماز کے حوالے سے بات کرنی ہے، سب سے بڑا پیغام ہمارے لیے، سب سے بڑا حکم لارے بے سچی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے، اس کو ذرا پڑھیے تو صحیح کہ اس کے اندر الصلاۃ تو ہم جانتے ہیں نا، لفظ صلاۃ کا معنی تو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ جو ترجمہ نہیں بھی جانتا، قرآن ذرا اٹھا کے دیکھے، ابھی پہلا صفحہ پڑھے گا، دوسرے پہ پہنچے گا، سورۃ البقرہ کو شروع کرے گا تو فوراً ہی کہیں نہ کہیں صلاۃ کا لفظ، نماز کا ذکر آ جائے گا، ورق پلٹتا چلا جائے، ہر ورق پہ نہ صحیح تو 2-4 ورق پلٹنے کے بعد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں صلاۃ کا لفظ آئے گا، نماز کا لفظ آئے گا۔ اس سے بڑی یاد دہانی کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اعلان کون سا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کو چھوڑیے، قرآن ہم نے تاکوں میں بند کر کے رکھ دیا، ہم نے اس کو اٹھانا ہے قسم اٹھانے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، یا اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، میت کے ہوتے وقت ہم نے اس کو شاید اٹھانا ہے۔ ایک اور بھی رسم چل پڑی ہے،
बेटी को रुखसत करते वक्त कुरान के साए में या कुरान उसको साथ दे देना है, ठीक है, अच्छे आबाद है, लेकिन ये किताब हिदायत जो थी ना, ताप में बंद करने के रखने के लिए नहीं थी, पढ़ने के लिए थी। तो इसमें जितना जिक्र, जितनी मर्तबा जिक्र नमाज का है, किसी और अमल का नहीं है। इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नमाज की कितनी अहमियत है और कितना हम इससे गाफिल हो चुके हैं। वाक़ईमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, वरकऊ माअर राकिईन। देखो बात खत्म हो गई थी, वाक़ईमुस्सलाह नमाज कायम करो। आखिर है ना इसमें कुछ अहमियत, है ना उलुल अज़्म काम ये कि वाक़ईमुस्सलाह नमाज कायम करो, नमाज पढ़नी है, दुरुस्त अंदाज में पढ़नी है, पढ़ी हुई नमाज को बचाना है कि नमाज कायम करने का बिल्कुल मुख्तसर सा मफ़हूम आपने ज़हन में रखना है। फिर फौरन ही एक दूसरा इस्लाम का रुकन पेश कर दिया गया, आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। अब आगे और मामलात भी तो थे ना, नमाज का तज़किरा तो इख्तिसारन हो चुका था, फौरन ही ज़कात का तज़किरा, हज का मामला भी आ सकता था, दीगर इबादत का मामला भी आ सकता था। देखिए आयत एक है, एक ही हुक्म थोड़ा सा देकर फिर थोड़ा सा वजाहती अंदाज में वर्कऊ और रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ, यानी बाजमात का तस्करा भी फौरन ही साथ उसी आयत बय्यना हमें जिसमें अभी बताया था नमाज कायम करो, ज़कात दो, फौरन फिर मौज़ूए सुखन पहली बात की तरफ। इससे भी ज़हन में बात बैठ जाए कि नमाज का तज़किरा और नमाज की अदायगी इतनी अहम है कि मेरे रब ने एक दफ़ा हुक्म देकर दूसरा हुक्म देकर फिर दोबारा पलट कर वही बात। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। ये तसाहुल, ये गलतियाँ, नमाज को तर्क करना, अगर आप उधर अहादीस उठा के देखें या अक़वाल सहाबा किराम पे नज़र डालें तो वहाँ पे ये बात मिलती है, वहाँ पे ये सोचें मिलती हैं कि अगर एक दिन मुसलसल कोई नमाज के लिए ना आता, हज़रात सहाबा किराम फिक्रमंद हो जाते कि कहीं हमारा साथी नमाज से दूर होकर इस्लाम से मुनहरिफ तो नहीं हो गया। फिक्र पैदा होता था ज़हन में कि मेरे साथ सजदा रेज़ होने वाला मेरे मोहल्ले का साथी आज नजर नहीं आया। ईमान की फिक्र हो जाती थी कि कहीं वो दूसरे नहज पे तो नहीं चला गया। और हम ना पढ़ें, हमारे बच्चे ना पढ़ें, कोई फिक्रमंदी ही नहीं, एहसास निदामत ही नहीं। अगर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी तो हम बारहा मौज़ूए सुखन बना चुके। मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। मैं सिर्फ इसका तर्जुमा आपके ज़हन में रख के आपको आगे बात पढ़ाता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक, जिसने तरक की, छोड़ दी, सलात नमाज, मुतअम्मिदन जानबूझ के, फ़क़द कफ़र तहकीक पक्की बात है, लफ्ज़ी तर्जुमा करो, तहकीक पक्की बात है, उसने कुफ्र किया। अब मुफस्सिरीन की अपना मुहद्दिसीन की राय, मुतर्जमीन की तशरीहात, वो अपनी जगह सर झुकाना है हमें। ठीक कहा, ठीक फरमाया, ठीक लिखा, लेकिन सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सच्ची बात अल्फाज की सूरत में हमारे सामने रखी है, यकीनन लर्ज़ा देने वाली बात है। अगर सिर्फ और सिर्फ नमाज को छोड़ने की वजह से, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे,
कुछ भी ना हो, आखिरी लम्हों में ईमान छीन जाए तो क्या करेंगे हम? चलो, हम दुनियादार लोग हैं, दुनिया के नुकसान को लेते हैं। 10 रुपए भी बच्चे से गिर जाए वो भी रोता है, माँ बाप को आके बताता है, माँ बाप भी डांट डपट करते हैं, अंदाता ख्याल करता, चलो और दे देते हैं। आइए इस लिहाज पे सोचते हुए कि इन माली नुकसानात को हम कितना गहरा लेते हैं, कितना संजीदा हो जाते हैं कि जी मेरा माली नुकसान हो गया है। चलते हैं अगर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इन माली नुकसानात पे, जानी नुकसानात पे बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं। इस लिहाज पे हम बड़े फिक्रमंद होते हैं। तो अगर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी ज़हन में जगह दीजिए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन फातत हो, जो फौत कर बैठे, ज़ाय कर बैठे, छोड़ बैठे, सलातुन, एक नमाज, नमाजें नहीं, एक नमाज जो छोड़ बैठे, जिसकी एक नमाज जाती रहे, जिसकी एक नमाज ज़ाय हो जाए, फ़कान नमा उतीरा अहलुहु व मालुहु, गोया कि वो ऐसे है कि उसका माल छीन गया, ना अहलुहु, बीवी बच्चे घर बर्बाद हो गया, छीन गया, व मालुहु, उसका माल छीन गया, घर बर्बाद हो जाए, घर में जिंदा कोई ना बचे, कोई अगवा करके ले जाए, मकान गिलिया बेट हो जाए, घर में कुछ भी ना बचे, माल असबाब लुट जाए, लुटेरे आए उठा के ले जाए, कोई फिक्रमंदी नहीं होगी। दिल के हाथ रख के आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए सोचिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे घरों में कोई नुकसान हो। फिर दुआ करें कि अल्लाह ना करे हमारा कोई माली नुकसान हो। लेकिन जरा तसव्वुर में तो बात को लाइए ना, एक नमाज का छूट जाना, ज़ाय हो जाना इतना बड़ा नुकसान है कि जिस तरह पूरा घर लुट गया। चलो कहा जाता है ना यार, जान की खैर है, माल चला गया तो चला गया। यहाँ पे तो अहलहू की भी बात हो रही है। अहल बीवी भी आ सकती है, बच्चे भी आ सकते हैं, सारे अफराद खाना कुंबा कबीला जो घर में बसने वाला है वो सारा आ सकता है। जहाँ कहीं अल्लाह करम फरमाए ऐसी कैफियत पैदा होती है, कहीं कोई अचानक हादसाती मौत की सूरत में 2-4 लाशें घर से उठते हैं, उस घर में नहीं, उस बरादरी में नहीं, अरे उस मोहल्ले में नहीं, कुर्बो जवार में आहों और सिस्कियों का ना खत्म होने वाला एक सिलसिला आहो बुका शुरू हो जाती है। ठीक है, ये भी इजहार हमदर्दी है, लेकिन बहसीयत एक मुसलमान होने के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बात पे हमने क्या कभी टस से मस हुए हैं? कभी सोचा भी है, एक लम्हे के लिए हमने सोचा भी है कि सच्चे रसूल हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि एक नमाज का छोड़ देना, घर वालों का बर्बाद हो जाना, कुछ ना बचना, मालो असबाब का लूट जाना, ऐसी कैफियत है। मालो असबाब के हवाले से चलो एक और बात, दुनियादारी के हवाले से। आप उधरा से आ रहे थे, रास्ते में पता चला डंडे वाला पुल पे कोई डाकू लूट रहे थे, आप बच बचा के दूसरी तरफ आ गए। यहाँ आके आप बताएंगे ना कि यार ख्याल करना, इधर नहीं जाना। पहले तो होगा मस्जिद में भागे ऐलान कर दो जी इधर डाकू है, फिर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक एक दूसरे से इस बात को आगे मत बढ़ाएंगे कि मियाँ ख्याल करना इधर डाकू है। अभी लूटे नहीं, सिर्फ लुटने की खबर मिली है, हम एक दूसरे को बता रहे हैं। वो खबर झूठी भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। इधर तो बात सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बात है। क्या कभी थोड़ी सी देर के लिए हमने अपने घर बार के लुटने, अपने अहलो अयाल के तलब होने की इस कैफियत को ज़हन में रखा है कि मैं नमाज छोड़कर
خوشی کے تازیانے اپنا خوشی کے شادیانے نہیں بجا رہا، میرے لیے تو بربادی ہی بربادی ہے۔ باتیں تو دکھڑے تو بھی بہت زیادہ تھے، چلو جی مرنا تو ہے نا، اللہ کرے اللہ کرے مرتے وقت ایمان کی سلامتی اعمال صالحہ ساتھ ہوں، جنت کی ابدی راحتیں میرا رب قیامت والے دن داخل جنت فرما کر ہمیں عطا فرمائے۔ اہل جنت بھی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے۔ ہم جنت والا کوئی پوچھے جہنمی سے ذرا کیفیت بتا تو صحیح، قرآن سے پوچھتے ہیں، میرے رب نے قبل اس وقت ہمیں بتا دیا ہے کہ جنتی جنت میں رہتے ہوئے کیا کرے گا؟ جہنمی سے پوچھے گا فی جنات یتساءلون، سوال کرے گا۔ 29واں پارہ ہے، سورۃ المدثر ہے۔ سچے جملے قرآن کے دل پہ دل کی تختی پہ لکھیے اور نماز کی ادائیگی کی فکر بنائیے۔ فی جنات یتساءلون، بیچ بہشتوں کے ہوں گے، اور یتساءلون پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کیا چیز لے گئی تم کو دوزخ میں؟ اے جہنمیوں تم جہنمی کیوں بنے؟ وجہ تو بتاؤ نا۔ اب جو جہنمی جواب دے گا قرآن نے اس کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ قالوا، وہ جواب دیں گے، کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں پانچوں نمازیں چھوڑ کے ہم مطمئن ہیں، لیکن جہنم میں جھونک دیے گئے اور اس وقت پچھتاوا ہوگا، اور اس وقت اقرار جرم بھی ہوگا کہ ہائے نماز کا چھوڑنا ہمیں جہنم میں جانے کا باعث بنا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اہل باطل کے ساتھ حق کا انکار نہیں، ہم سمجھتے تھے یہ سارا کچھ مذاق ہے، یہ قرآن کی باتیں ایسے ہی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کس نے حشر دیکھا ہے؟ کس نے قبر دیکھی ہے؟ کون پلٹ کے آتا ہے؟ وہاں پہ بھی یہ اللہ معاف فرمائے، کچھ تو کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کا پوچھل پکڑ کے چلے جائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، گویا وہاں ہماری مرضی سے ہی فیصلے ہوں گے۔ نہیں میرے بھائی، وہاں میرے رب کی مرضی سے فیصلہ ہونا ہے اور اعمال پہ فیصلہ ہونا ہے۔ نماز چھوڑ دی یہاں پہ احساس نہیں، لیکن جہنم میں جانے کے بعد احساس ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، نماز کی ادائیگی کی فکر عطا فرمائے، جس طرح ہم ماہ رمضان میں کچھ نہ کچھ پابندی کرتے رہے۔ کریم رب شیطان کے تسلط سے ہمارا دل جو اس کے قبضے میں آ گیا ہے، اس کو ہمیں ہمارے قبضے میں دے اور ہمیں نماز کی ادائیگی کی فکر اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی۔